السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کل میں نے بہاولپور ڈویژن کے بارے میں پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ جو ہے ہم ضلع کی سطح کے حساب سے جو ہے وہ یہ پروگرام کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو ہے وہ کون کون سے سیاسی خاندان ہیں اور کن کن پارٹیوں میں ان کا وہ پاسٹ گزرا ہے اور فیوچر کا تو غالباً کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہے اور وہ کون سی پارٹی میں ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا پہلا ضلع جو ہے وہ بہاولپور ہے۔ بہاولپور پنجاب کے ساؤتھ میں واقع ہے اور ایک ایگریکلچر آپ کہہ لیں اس کو کہ ڈسٹرکٹ ہے۔ مین کراپ جو یہاں پہ ہے وہ کاٹن ہے، ویٹ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آموں کے کافی سارے باغات ہیں، کھجوروں کے بھی کچھ علاقوں میں باغات پائے جاتے ہیں۔ بہاولپور اگر ہم جائزہ لیں بہاولپور ڈسٹرکٹ کا تو اس کے ایسٹ میں جو ہے بہاول نگر ہے۔ نارتھ کی اگر بات کی جائے تو نارتھ کی طرف وہاڑی اور لودھرا ڈسٹرکٹ ہیں، اور اس کے ویسٹ میں جو ہے وہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ ہے۔ اور رحیم یار خان ویسٹ اور ساؤتھ میں کہہ لیں وہ ہے۔ اور اگر ٹپیکل ساؤتھ کی بات کی جائے تو بہاولپور ڈسٹرکٹ کا پورا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، آپ اس کو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن درمیان میں کافی بڑا جو ہے چولستان کا صحرا ہے جس کے بعد جو ہے انڈیا کا بارڈر آتا ہے۔ بہاولپور کا رقبہ تقریباً 21,765 کلومیٹر اسکوائر ہے اور اس کی آبادی 2017 کی سینسس کے مطابق 36,65,000 کے آس پاس ہے۔ اور آبادی کی ریشو اگر میل فیمیل کے لحاظ سے دیکھی جائے تو 51% میل ہیں اور 49% جو ہے وہ فیمیلز ہیں۔ یہاں کی جو بنیادی جو 3 بڑی لینگویجز ہیں وہ سرائکی اور پنجابی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بلوچی اسپیکنگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مین جو لینگویج ہے وہ سرائکی اور بلوچی ہی ہے۔ بہت کم لوگ جو ہے وہ اردو اسپیکنگ بھی یہاں پہ موجود ہیں شہر میں اور آس پاس کے دیہات میں بھی۔ یہاں پہ قومی اسمبلی کے 5 حلقے ہیں، اور سب سے پہلے اگر ہم شہری حلقے کی بات کریں جو بہاولپور سٹی کا حلقہ ہے تو وہاں سے اس وقت جو ایم این اے ہیں وہ ہیں فاروق ملک صاحب۔ بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے پرانا اگر دیکھا جائے تو ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ وزیر ریلوے بھی رہے، لیکن اس دفعہ جو ہے یہ الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا اور جو ہے وہ نون لیگ کے جو نمائندے تھے ان کو انہوں نے شکست دی۔ آج کل کوئی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، مجھے محکمے کا نہیں اندازہ ہے۔ یہ پرانے سیاستدان ہیں، ان کی ایج کافی ہے، کافی پرانے سیاستدان ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے این اے 170، میں نے جس کی بات بتائی آپ کو جہاں سے فاروق ملک صاحب جو الیکشن جیتے۔ اس کے بعد ہے این اے 171، یہاں سے ایم این اے ہیں ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ ریاض حسین پیرزادہ صاحب ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی اس سے پہلے جو ہے الیکشن وغیرہ لڑتے رہے ہیں، اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الیکشن لڑا ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی لڑا ہے الیکشن، پی ایم ایل کیو کی طرف سے بھی الیکشن لڑا ہے، لیکن اس دفعہ جو یہ منتخب ہوئے تھے تو یہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ جو ہے یہ منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد این اے 172 ہے۔ این اے 172 سے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہیں، اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں ہاؤسنگ کے، اور ان کا جو خاندان ہے کافی پرانا سیاسی خاندان ہے۔ ان کے والد صاحب اس سے پہلے جو تھے وہ جو بہاولپور کی اسمبلی تھی اس میں ڈپٹی اسپیکر تھے۔ ان کے ایک اور بھائی ہیں طاہر بشیر چیمہ صاحب جو کہ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ ان کا پرانا تعلق جو ہے ان کا بھی پیپلز پارٹی سے تھا۔ جب عبدالغفار نے پی آئی اے کا تیار اغوا کر کے کابل لے گئے تھے تو ان ہائی جیکران میں طارق صاحب کا بھی نام شامل تھا، اس میں ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب 88 میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت یہ ایم پی اے سلیکٹ ہوئے تھے اور وزیر زراعت بھی تھے۔ تب جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سزائے موت کی جو ہے ان کی معافی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ ریگولر جو ہے یہ سیاست میں آئے تھے۔ 2 دفعہ ضلع ناظم رہ چکے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ پی ایم ایل کیو میں آ گئے تھے اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ پی ایم ایل کیو میں ہی ہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں وہ پی ایم ایل کیو سے الیکشن لڑ چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے لڑ چکے ہیں اور شاید ایک دفعہ پی ایم ایل این سے بھی لڑ چکے ہیں۔ خیر وہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں آتے ہیں، تو جب ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا ذکر ہوگا تو اس میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد این اے 173 ہے۔
NA-173 بہاولپور سے اگر ہم جاتے ہیں ٹورڈز رحیمیہ کا، تو یہ رستے میں ہلکا آتا ہے، اور یہاں سے جو MNA ان کا نام ہے میاں نجیب الدین اویسی. ان کا تعلق وہاں کی گدی سے ہے، سماسٹا کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ گدی ہے، کافی پرانی اور کافی بڑا دربار ہے جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ ہر دفعہ الیکشن لڑتے ہیں، کئی دفعہ جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں. ان کا بھی یہی ہے، ان کا ایک بھائی پیپلز پارٹی میں رہا ہے، خود جو ہے نون لیگ سے الیکشن لڑتے رہے ہیں. اس کے بعد NA-174 ہے، یہ احمد پور شرقیہ کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے، اور ٹورڈز رحیمیہ خان چنی گوڑ تک جو ہے یہ ان کا حلقہ پھیلا ہوا ہے. اور یہاں سے MNA سید سمیع الحسن گیلانی. سمیع الحسن گیلانی جو ہیں یہ پرانے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی رہے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی لڑ چکے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے یہ PTI کے ٹکٹ پہ MNA بنے. ان کا خاندانی تعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جو ہیں گیلانی صاحب، ان کے ساتھ ان کے فیملی ریلیشنز ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داری بھی ہے. بہاولپور کی 5 تحصیلیں ہیں: حاصل پور، خیرپور ٹامے والی کے بعد بہاولپور کے علاوہ یزمان اور احمد پور شرقیہ. یہ 5 تحصیلیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو میں نے آپ کو 5 MNAs بتائے ہیں، یہ آلموسٹ ہر تحصیل کا ایک MNA آپ ان کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ اس طرح سے ہے. اب اگر یہاں کے صوبائی حلقوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ اوورآل 11-12 کے قریب جو ہے صوبائی حلقے ہیں، اور بڑا مکسز سا جو ہے وہ یہاں سے سلیکشن ہوئی ہے. کچھ لوگ PMLQ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ PMLN سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے PTI سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے جو یہاں پہ حلقہ ہے وہ NA-245 ہے، جہاں سے ظفر اقبال گل صاحب یہ تحصیل حاصل پور میں سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ اس دفعہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ سیٹ جو ہے نکالی تھی PMLN کے لیے. کافی پرانے جو ہے یہ PMLN کے ساتھی ہیں. جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس میں ان کا نام آیا تھا، اور یہ جو ہے وہ 10 سال نااہل بھی رہے. اس کے بعد جب دوبارہ اہل ہوئے تو ان کو دوبارہ اس دفعہ ٹکٹ ملا اور انہوں نے الیکشن جیتا PMLN کے لیے. اس کے بعد PP-246 ہے، یہ شہر کا حلقہ ہے، اور یہاں سے سمیع اللہ چودھری اس دفعہ جو ہے PTI کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ الیکشن لڑے. اس سے پہلے یہ PMLN کے رکن رہے ہیں. PMLN کی طرف سے ایک دفعہ الیکشن انہوں نے لڑا تھا، جیتا تھا، لیکن وہی سپریم کورٹ والا جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس دفعہ یہ اہل ہو گئے تو یہ PTI میں شامل ہو گئے. اور شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ PTI کی طرف سے پنجاب کے وزیر خوراک بھی رہے. پھر اس کے بعد جب یہ گندم کا اسکینڈل آیا تو ان سے ریزائن لے لیا گیا تھا. نوجوان ہیں ابھی، بیسیکلی اسٹوڈنٹ لیڈر آپ کہہ لیں ان کو. انہوں نے وہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد PP-247 یہ حلقہ جو ہے یہ آ جاتا ہے تحصیل جو ہے خیرپور ٹامے والی میں، اور یہاں سے MP ہیں کاظم پیرزادہ صاحب. کاظم پیرزادہ صاحب ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے انہوں نے PMLN کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، اور یہاں سے یہ جیتے تھے. 247 پر 248 ہے، یہ تحصیل حاصل پور کا علاقہ ہے، اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افضل گل صاحب جو ہے وہ جیتے تھے. اس کے بعد 249 ہے. 249 جو ہے یہ تحصیل یزمان میں فال کرتا ہے، اور یہاں سے احسان الحق MPA بنے تھے. ان کا تعلق PMLQ سے، اور یہ پہلی نہیں دوسری بھی نہیں، غالباً یہ تیسری دفعہ جو ہے PMLQ کے ٹکٹ پہ جو ہے یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور یہ جیتے. 249 کے بعد 250 ہے، یہ بھی تحصیل، اس میں جو ہے تحصیل یزمان کا کچھ علاقہ، تحصیل احمد پور شرقیہ کا کچھ علاقہ اس میں آتا ہے. اور یہاں سے جو ہے وہ ڈاکٹر محمد افضل صاحب بہت پرانے MP ہیں، 88 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور غالباً ہر دفعہ جیتے ہیں. ایک دفعہ شاید یہ ہارے ہیں، لیکن یہ شروع سے PMLQ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں. اس کے بعد 251 ہے، یہ تحصیل بہاولپور کا علاقہ ہے، اور یہاں سے خالد محمود بابر صاحب جو ہے PMLN کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ الیکشن لڑے تھے اور جیتے تھے. اس کے بعد 252 ہے، PP-252، یہاں سے شعیب اویسی صاحب، وہ میاں نجیب الدین اویسی جو ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے یہاں سے PMLN کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور یہ جیتے تھے. اس کے بعد PP-253 ہے، یہ احمد پور شرقیہ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے اس میں شامل ہے، اور یہاں سے میاں گزین عباسی صاحب
پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور یہ جیتے تھے. اس سے پہلے یہ ایک دفعہ آزاد الیکشن لڑے تھے، اس سے پچھلے والے الیکشن میں، اور اس وقت بھی یہ کامیاب ہوئے تھے. ان کا تعلق جو ہے وہ بہاولپور کے نواب فیملی سے، اس لیے بڑی آسانی سے یہ اپنی سیٹ نکال لیتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی جو ہے وہ خاندان ہے. پرنس صلاح الدین عباسی ہیں جو نواب بہاولپور ہیں، آگے سے ان کی اولاد ہے، ان کے کزنز وغیرہ ہیں. یہ شاید غزین عباسی صاحب ان کے جو ہے بھتیجے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے نواب بہاولپور جو پرنس صلاح الدین ہیں، ان کے بیٹے نواب بہاول عباسی نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو الیکشن بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ضلع ناظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے بعد پی پی 254 ہے، یہ احمد پور شرقیہ کے ساتھ والا علاقہ ٹوارڈ سنی گوٹ اس میں آتا ہے. اور یہاں سے سید افتخار حسین گیلانی صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اس دفعہ ایم پی اے بنے تھے. افتخار گیلانی صاحب اس سے پہلے پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑ کے جیت چکے ہیں. پی ایم ایل این کے الیکشن ٹکٹ پہ بھی الیکشن جو ہے وہ لڑ چکے ہیں. اور غالباً پی پی کی طرف سے انہوں نے الیکشن تو نہیں لڑا ہے، لیکن جب کبھی جو ہے فارورڈ بلاک بنا تھا تو اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے یہ بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے یا اس سے پہلے کی ہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ فارورڈ بلاک کا حصہ بنے تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا. یہ تھا تھوڑا سا جو ہے ایک اوور ویو ڈسٹرکٹ بہاولپور کا. اب اگر آنے والے بلدیاتی الیکشنز کی بات کی جائے تو یہاں پہ 2 ہی بڑے مین کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس ٹائم نظر آتے ہیں. ایک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو ایکسپیکٹڈ نواب بہاول عباسی ہیں، اور دوسرا جو ہے پی ایم ایل کیو کی طرف سے جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہے، ان کا دھڑا کافی مضبوط ہے. وہ آلریڈی 2 دفعہ خود ضلع ناظم مشرف صاحب کے دور میں رہ چکے ہیں، تو اس لیے ان کا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں دھڑا کافی مضبوط ہے. تو دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے پی ایم ایل کیو کا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کا بلدیاتی الیکشن میں نے آج تک اتنا بڑا رول نہیں وہاں پہ دیکھا ہے. جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو عموماً جو پہلے مقابلہ ہوتا تھا وہ نواب بہاولپور پرنس صلاح الدین عباسی اور طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ کا آپس میں ہوتا تھا. لیکن پھر جو ہے 2012 کے الیکشن سے 13 بلکہ اس سے بھی پہلے سے جو ہے اب ان کا آپس میں اتحاد چل رہا تھا. جو ہے نواب صاحب جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے طارق بشیر چیمہ صاحب کو، کیونکہ وہ آلموسٹ ان کا حلقہ جو ہے میں نے کہا وہ ایک ہی بن جاتا تھا. وہ خود الیکشن لڑنا چھوڑ گئے تھے تو وہ جو ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن اس دفعہ اب جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے ان میں زیادہ امکان یہی ہے کہ جو مین مقابلہ ہوگا ضلع ناظم کے لیے وہ ہوگا پی ایم ایل کیو کا اور پی ٹی آئی کا. اور اگر میں شہری حلقوں کی یا کارپوریشن کی بات کروں تو کارپوریشن میں جو زیادہ مقابلے کا چانس ہوگا وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہوگا، کیونکہ شہر میں پی ایم ایل کیو کا کوئی وجود نہیں ہے. بہاولپور تاریخی لحاظ سے صوبہ رہا ہے، اس سے پہلے یہ پرنسلی اسٹیٹ بھی رہی ہے. سو یہاں کی سیاست میں جو نواب صاحبان ہیں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اس لیے امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کو کافی جو ہے ٹف ٹائم دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے نواب صاحب کی وجہ سے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ڈسٹرکٹ بہاولپور کے بارے میں. انشاءاللہ کل ہم ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی بات کریں گے اور اس کے بارے میں ایک اوور ویو جو ہے آپ کو دیں گے کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے اور آگے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.